اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جد وآل محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى وأمطر شبيب رحمته ورضوانه على الحسين والحسن المجتبى. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى جدك وآلك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى جدك وآلك يا حبيب الله. لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا. بڑا بلند ہے رتبہ علی کے بیٹوں کا، بڑا بلند ہے رتبہ علی کے بیٹوں کا. یہ کربلا میں بتایا
کے بیٹوں نے یہ کربلا میں بتایا علی کے بیٹوں نے کہ دین حق پہ ہے پہرا علی کے بیٹوں کا، کہ دین حق پہ ہے پہرا علی کے بیٹوں کا۔ حسن حسین سے لے کر امام مہدی تک، حسن حسین سے لے کر امام مہدی تک بڑا ہی پاک ہے شجرہ علی کے بیٹوں کا، بڑا ہی پاک ہے شجرہ علی کے بیٹوں کا۔ اور علی کے در سے اسے رحمتوں کی بھیک ملی، علی کے در سے اسے رحمتوں کی بھیک ملی، پڑھا ہے جس نے قصیدہ علی کے بیٹوں کا، پڑھا ہے جس نے قصیدہ علی کے بیٹوں کا، بڑا بلند ہے رتبہ علی کے بیٹوں کا۔ بعد از حمد و ثنا و نذرانہ عقیدت در بارگاہ اہل بیت اطہار، ابتدا میں نے آیا کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کی نشانی اور ان کی استقامت بیان فرمائی۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ جو ایمان والے ہیں نا، جب انہوں نے اقرار کر لیا دل و جان سے کہ ہمارا رب صرف اور صرف اللہ ہے، جب اس پر وہ پابند ہو جاتے ہیں، مستقیم استقامت اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر خالق کائنات فرماتا ہے کہ میں ان پر کیا کیا کرم نوازیاں فرماتا ہوں کہ پھر ان کے پائے استقلال میں ذرا بھر بھی لغزش نہیں آتی۔ کچھ بھی ہو جائے، مد مقابل ہزار ہاں کا لشکر جرار ہو، لیکن جو ایمان والے ہیں مٹھی بار بھی ہوں تو پھر بھی ان کو کوئی ان کا ڈر، دشمن کا خوف نہیں ہوتا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب تو صرف اللہ ہے اور اس پر استقامت یعنی ڈٹے رہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر خالق کائنات فرماتا ہے پھر یہ ہے کہ ہم ان پر جو ہے نا جب کوئی بھی کڑا وقت آتا ہے تو ان کو ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے جو ہے نا مدد، نصرت اور تائید اس انداز سے آتی ہے کہ خالق کائنات فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، خالق کائنات فرماتا ہے کہ ہم پھر ان کی جانب، یہ عام جو بندہ یہ مومن ہے نا جس کا ایمان پختہ ہے
اور وہ باطل کے سامنے کھڑا ہو گیا، ڈٹ گیا، تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم اس کو حوصلہ دینے کے لیے، اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنے فرشتے بھیجتا ہوں۔ یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ انبیاء تو انبیاء ہیں نا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اعلیٰ و عرفہ، وہاں تک تو عقل کی رسائی نہیں ہے، تخیلات بھی وہاں پر پہنچ نہیں سکتے، لیکن جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کے متعلق اللہ کریم فرما رہا ہے عام مسلمان جس کا عقیدہ پختہ ہے اور جو باطل کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، اس کو اس کی ہمت بڑھانے کے لیے جو ہے نا، اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنے مقربین یعنی فرشتے نازل کرتا ہوں، بھیجتا ہوں اس کی جانب، اور وہ آ کر کرتے کیا ہیں فرشتے؟ وہ فرشتے اس کو یوں سمجھ لیں کہ پنجابی میں آ کے تھاپڑا دیں دینے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی خوف اور خطرے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک آگے واضح فرما دیا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس بندہ مومن کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، اور ساتھ کہتے کیا ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنا یار، نہ خوف کر، اس لیے کہ تو اگر اس بات پر ڈٹا ہوا ہے نا کہ میرا رب تو فقط وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہمیں اسی خالق کائنات وحدہ لا شریک نے تیری طرف بھیجا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ چنانچہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمت نہ ہار، ہم تیرے ساتھ ہیں، خالق کائنات تیرے ساتھ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب صرف یہی ہے کہ اگر تو ڈٹا رہا ہے نا اور ڈٹا رہے گا تو یہ بات یاد رکھ، اللہ پاک نے جو تیرے ساتھ وعدے فرمائے ہیں نا، بندہ مومن کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں اللہ پاک نے کہ ہم اس کو جنت بھی دیں گے، اس کو اعلیٰ مقام بھی عطا کریں گے، اللہ پاک اپنے وعدے پورے کرے گا۔ اگر تو نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، پورا کر دکھایا، تو اللہ پاک بھی اپنے وعدے پورے کرے گا۔ یہ عام بندہ مومن کے لیے، اور اس کی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ غزوات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران بدر سے لے کر خیبر اور حنین اور ہر مقام پر دیکھتے ہیں، تاریخ شاہد ہے، اسلامی تاریخ احادیث طیبہ اس بات پر شاہد اور دال ہیں کہ جب پہلی جنگ ہوئی بدر کی تو مد مقابل 1000 کا لشکر جرار، ہر ایک قسم کا اسلحہ ان کے پاس، ہر سہولت موجود تھی ان کے پاس، لیکن مد مقابل صرف 313 ہیں، 313 ہیں۔ وہ ڈٹے رہے تو خالق کے کائنات نے فرشتوں کو بھیج دیا، فرشتوں کو بھیج دیا مسلمانوں کی نصرت اور تائید کے لیے۔ تو انسانی تاریخ میں یہ دیکھ لیں کہ آج بھی غیر بھی اس بات پر حیران ہیں کہ چھوٹی سی تعداد ہے اور مقابل میں اتنی بڑی فوج ہے، تو انہوں نے اس کو شکست دے دی۔ مال و اسباب بھی ادھر نہیں ہے، مد مقابل جو ہے کفار ان کے پاس مال و اسباب بھی ہے، ہر ایک چیز کی فراوانی ہے، لیکن اس کے باوجود شکست کھا گئے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے ہو آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ یعنی اگر وہ ایمان کی پختگی ہو نا تو آج بھی اگر، اور دنیا والوں نے آج بھی اس دور میں، اس صدی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جس بندہ مومن کا ایمان ہے نا اس کو آگ بھی نہیں جلاتی۔ الہ کلمت الحق کی خاطر اگر آگ میں بھی کودنا پڑ جائے نا تو آگ بھی اس کو نہیں جلاتی۔ یہ آج ہم نے بھی دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مثال موجود ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں جنہوں نے یہ اقرار کر لیا رب اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اس پر استقامت اختیار کی، اللہ پاک فرشتے نازل فرماتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے۔ یہ ماہ مکرم محرم الحرام، یہ تاریخ انسانی میں خاص اہمیت کا حامل ہے یہ ماہ مکرم۔ حالانکہ جو اس ماہ مکرم میں
اس مہینے میں جو واقعہ وقوع پذیر ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نہ جانے کتنے ہزار سال بعد یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا، اور اب ہمارے دور میں گزرے ہوئے اس واقعے کو کم و بیش 1400 سال گزر گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ واقعہ کرب و بلا جو ہے نا اس کی اہمیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں کوئی اپنا ہے یا غیر ہے، یہاں تک کہ کافر بھی جو ہے نا وہ بھی اس کا انکار نہیں اس کی حقانیت کا انکار نہیں کر سکتے کہ جو پیغام آقا حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں دیا، بات کیا تھی کہ چند گنتی کے لوگ تھے، تقریباً 72 نفوس قدسیہ اور 7 اہل خانہ گھر والے۔ امام علی مقام علیہ السلام جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اگر امام علی مقام علیہ السلام کا مقصود تخت ہوتا تو امام علی مقام علیہ السلام مدینہ طیبہ میں رہ کر لوگوں کو اپنے ساتھ لگاتے تو یزید سے بڑی قوت بھی جو تھی نا وہ بھی نیست و نابود ہو جاتی۔ لیکن امام علی مقام علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، اور مدینہ کس لیے چھوڑا؟ مدینہ طیبہ چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ بے شمار موقع پہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے ولی، غوث، قطب، ابدال، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، تابعی، صحابی، ہر ایک کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ ہمیں موت آئے تو مدینہ کی گلیوں میں آئے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ فقیہ اعظم، وہ سب سے پہلا فقیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب مدینہ طیبہ میں گئے نا تو ساری عمر وہاں پر درس و تدریس، حدیث کا، قرآن کا درس دیتے رہے، لیکن مدینہ طیبہ کی گلیوں سے باہر نہیں نکلے، سوا قضائے حاجت کے لیے، اس مجبوری کی خاطر صرف باہر نکلتے۔ اس کے علاوہ کسی شخص نے آپ کو نہیں دیکھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کہ مدینہ کی گلیوں سے باہر نکلے ہوں۔ تو کسی نے سوال کیا، عقیدت مند نے عرض کی تھی کہ حضور تو آنو کدی مدینے تو باہر نہیں دیکھیا، وجہ کیا ہے؟ تو امام مالک کا عقیدہ اور ایمان دیکھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں مدینہ طیبہ سے باہر، مدینہ کی حرم مدینہ جو ہے نا، مدینہ کی حدود سے باہر اس لیے نہیں جاتا کہیں میں مدینے سے باہر جاؤں تو مجھے موت نہ آ جائے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے موت آئے تو مدینہ کی گلیوں میں آئے۔ یہ فقیہ ہے، فقہ کا امام ہے، 4 فقہاء میں سے ایک یہ فقہ مالکیہ کا امام یہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور فقہ کے امام کا یہ عقیدہ ہے۔ باقی غوث، قطب، ابدال تو بعد میں، اور اکثر میں ایک مثال اور بیان کیا کرتا ہوں پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ آپ دنیا جانتی ہے آپ کو، بالخصوص تحریک پاکستان میں آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن، اور آپ کا بہت زیادہ جو ہے نا اس تحریک میں آپ نے حصہ لیا، یہاں تک کہ کلمہ پڑھنے والوں نے، مسلمانوں نے آپ پر فتویٰ لگا دیا، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اور خواجہ قمر الدین سیالوی میرے شیخ کامل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان دونوں ہستیوں پر، اور اسی طرح 1-2 اور اللہ کے درویش تھے، پیر صاحب مانکی شریف، یہ چند لوگ تھے اولیاء کرام میں سے جنہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا۔ اور یہ بقیہ جو تھے نا کئی ایسے بھی تھے، آج وہ پاکستان کے جو کہتے ہیں پنجابی میں، ایک ہمارے بزرگ بولا کرتے جملہ کہ یہ مامات الملت بن گئے۔ وہ ایک بڑے نامی گرامی مولوی صاحب ہیں، میں نام لینا بھی ان کا ضروری نہیں سمجھتا، دنیا جانتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کے رکھوالے، ہم ایسے کر۔ ان کے ابا جی نے کہا تھا یہ تاریخ شاہد ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس گناہ میں شامل نہیں تھے، یعنی پاکستان بنانے میں، نعوذ باللہ، سمجھ آئی نا۔ اور وہ لوگ، وہ جو گروہ تھا نا سارا مولویوں کا، وہ انگریز کے پروردہ، انہوں نے یہ فتوے دیے تھے کہ نعوذ باللہ یہ قائد اعظم نہیں، یہ کافر اعظم ہے، استغفر اللہ۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ یہ کافر اعظم ہے، نعوذ باللہ۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ قائد اعظم ہے۔ یہ آج کے دور کا اس
تحریک کا قائد ہے، سب سے بڑا قائد ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی کامل محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، شہنشاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد، وہ بڑے لوگ ان کے مریدین تھے پورے بر صغیر میں۔ حیدرآباد دکن کا جو نواب تھا وہ بھی ان کا مرید تھا۔ وہ نواب حیدرآباد دکن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اکثر حاضر ہوتا تھا، حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی حضور میرا چاچا جڑا نا وہ بڑا دنیا دار ہے، کوئی نماز روزے سے باغی ہے، کوئی اچھے کام نہیں ہے، دعا فرمائے اللہ پاک اس پر کرم فرمائے، راہ راست پر آ جائے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نواب کے چچا کے لیے دعا مانگی، اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی اللہ کے ولی کی۔ وہ راہ راست پر آ گیا، نمازیں شروع کر لیں، سارے برے کام چھوڑ دیے۔ آگے کچھ ہی مہینوں بعد ذی الحج شریف کا حج کا مہینہ آنے والا تھا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش 70 حج کیے، آپ نے کم و بیش تقریباً 100 سے اوپر آپ کی عمر مبارک تھی، 70 حج کیے آپ نے۔ چنانچہ آپ نے ارادہ جب کیا نا تو مریدین کو پتہ چلا کہ جناب پیر صاحب قبلہ حج پہ جا رہے ہیں۔ وہ نواب حیدرآباد دکن کا چچا جو ہے نا اس نے کہا میں نے بھی جانا حج پہ، چنانچہ وہ بھی ساتھ چلا، حج پہ چلا گیا۔ کعبۃ اللہ کی زیارت ہوئی، حج سے فارغ ہوئے، مدینہ طیبہ کی طرف رخت سفر باندھا۔ جب مدینہ طیبہ میں پہنچے وہاں پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے شیخ کی مائیت میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہوئی۔ شیخ نے بھی دعا مانگی اس کے لیے، اللہ پاک نے کرم نوازی فرمائی، اس کے مقدر نے یاوری کی، نواب کے چچا کا مقدر جاگ گیا، سارا کچھ حاضری بھی ہوگی، حج تو پہلے کر رہے حاضری بھی ہوگی۔ اللہ پاک نے اس کو مدینہ طیبہ میں موت عطا فرما دی، موت آ گئی۔ یہ دیکھیں کتنی سعادت ہے، حج بھی کر لیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، مولا مرتضیٰ حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام کا قول پلے باندھ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ کسی کی برائی دیکھ کر اس کی برائی پہ طنز نہ کر اور اپنی اچھائی پہ گھمنڈ نہ کر، ہو سکتا ہے کہ اس کی برائی آخری ہو اور تیری نیکی آخری ہو۔ اس لیے یہ پتہ نہیں وہ وحدہ لا شریک، وہ رؤوف الرحیم ہے، نہ جانے کب کسی کی کایا پلٹ دے۔ چنانچہ یہی معاملہ وہ نواب کے چچا کے ساتھ ہوا، سارے یعنی توبہ بھی کر لی اور پھر یہ ہے کہ حج بھی کر لیا، روزہ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری بھی ہوگی۔ وہاں پہ موت آ گئی اور پھر ہوا بھی یہ کہ شیخ پیر خود وہاں پہ موجود ہے، پیر کامل۔ آج کے پیروں کی بات نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آج جو للو پنجو جو ہے نا شریعت کا باغی، جس کو شریعت کے یعنی مسائل کا نہیں پتہ، وہ پیر بن گئے، انہوں نے بدنام کر دیا پیروں کو۔ اس شعبے یہ شعبہ نہیں ہے، یہ پیری مریدی کوئی آسان کام نہیں ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں۔ یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جتنی دیر تک دین پڑھا نہ ہو تو وہ پیر نہیں بن سکتا۔ اگر اس کو طہارت کے پاکیزگی کے مسائل کا نہیں پتہ، پاکیزگی کا نہیں پتہ، نہ خود اپنا جسم یہ کیا لٹاں رکھ لیاں تے آگ تے بہ گئے تے پیر صاحب نے، یہ کوئی پیری نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا وہ شیخ کامل وہ تھے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر سیال غریب نواز، پیر مہر علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ لوگ تھے جو پیر اصل جن کو پیر کہا جاتا ہے۔ مرشد اصل لفظ مرشد ہے، مرشد کا معنی رہنمائی کرنے والا، راستہ دکھانے والا۔ یہ لوگ تھے راستہ دکھانے والے، آج بھی ہیں، اکا دکا کہیں موجود ہیں، یہ ایسے نہیں۔ بہرحال وہ شیخ کامل نے جب غسل کر کے میت سامنے لائی گئی نا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد نا آپ نے فی البدی جب دعا مانگنے لگے تو ایک شعر پڑھا۔ آپ نے کہا اس کی طرف اشارہ کر کے، قابل تو تھا میں نار کے مجھے جنت ہوئی نصیب، قابل یعنی میرے اعمال تو اتنے اچھے نہ تھے، سونے نے کرم کر دیتا۔ قابل تو تھا میں نار کے
مجھے جنت ہوئی نصیب اس پاک در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی. یعنی ساری اس سے بڑھ کر اور کیا ہوتا ہے. یہ شعر پڑھ کے نا پھر جماعت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو آپ نے ایک جملہ اور بیان فرمایا. آپ نے فرمایا او بیلیو جماعت علی ساری عمر ہو گئی ہے، ساری عمر ہو گئی ہے، اس نیت سے یہاں پہ آتا ہے کہ مجھے مدینہ کی گلیوں میں موت آ جائے، مجھے مدینہ کی گلیوں میں موت آ جائے. لیکن یہ اس کی کرم نوازی ہے، جس کو چاہے اس کو نواز دے. یہ در حبیب کی بات ہے. تو بات یہ کر رہا، مقصود یہ واقعہ عرض کرنے کا یہ ہے کہ بڑے بڑے غوث قطب ابدال اس بات کے خواہاں خواہش کرتے رہے کہ ہمیں مدینہ کی گلیوں میں موت آ جائے. تو ذرا آپ توجہ تو کرو کہ جس کے نانا کی گلیاں ہیں، جن گلیوں میں اس نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں پر کندھوں پہ سوار، وہ گلیاں جن کے لیے غوث اولیاء کہتے ہیں ہمیں ان گلیوں میں موت آ جائے. ان گلیوں کی شان کیا ہے؟ ان گلیوں میں حسین کھیلا کرتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. اور نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہو کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ کی گلیوں میں جھولے دیا کرتے تھے، اپنے کندھوں پہ بٹھا کر جو نا سیر کروایا کرتے تھے. ایک دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. سامنے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوئے، دیکھا کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام شانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہیں. اور کیفیت کیا ہے؟ آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کندھوں پہ سوار ہیں اور کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ زلف مصطفیٰ، وہ واللیل کی زلفوں کو حسین نے پکڑا ہوا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں ہاتھوں سے، ایک دایاں بایاں اس طرح ایسے کر کے نا، بلا تشبیہ. یہاں پر کوئی تشبیہ دینے کی مثال صادق نہیں آتی، لیکن جس طرح سواری پہ کوئی سوار ہو نا تو وہ اس کی لگام پکڑ لیتا ہے نا، بس یوں سمجھ لو آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کو پکڑا ہوا ہے دائیں بائیں جانب سے. اور آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر دائیں طرف ایسے کرتے ہیں نا زلف عنبریں کو، دائیں جانب سے ایسے کرتے ہیں، اپنی طرف کرتے ہیں، موڑتے ہیں، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دل جوئی کے لیے دائیں طرف چہرہ انور کر لیتے ہیں، والضحیٰ کا مکھڑا دائیں طرف کر لیتے ہیں. اگر حسین علیہ الصلوۃ والسلام بائیں طرف ایسے زلف عنبریں کرتے ہیں نا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ انور بائیں طرف کر لیتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ، وہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، عمر نے دیکھا تو عمر عرض کرتے ہیں، مخاطب کیا حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ مخاطب کر کے کہتے ہیں، نعم المرکب یا عبداللہ یا غلام، نعم المرکب یا غلام، اے بیٹے کتنی بہترین سواری ہے تیری، کتنی. اور ہے بھی حقیقت، یہ کائنات میں امت میں قیامت تک نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، نہ کوئی نبی آنا ہے تو نہ کوئی ایسا موقع آ سکتا ہے. بس یہ حسین کی شان ہے علیہ الصلوۃ والسلام، یا حسین کے بھائی حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام حاصل ہے، یا آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمشیرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو یہ مقام حاصل ہے، یا حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام کی ابا جان مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام حاصل ہے. حسنین کریمین تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرتے رہے اور حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام کے ابا کی شان یہ مولا مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ شانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہو کر کعبے کے بت گرائے. ان کے علاوہ کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے. تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ اے بیٹے تیری سواری کتنی حسین ہے، کتنی پیاری ہے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے بات فرمائی نا،
فرمایا عمر نہیں وہ تو ٹھیک ہے سواری بھی بڑی سونی ہے پر یہ بھی تو وے نا سوار کڈا سونا ہے، یہ سوار کتنا سونا ہے، اور اس کے حسن و جمال آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے، حسن اور حسین کی، کہ خالق کائنات نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو ان دونوں کے پیکر میں جو ہے نا مضمر فرما دیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سر انور سے لے کر ناف تک، امام حسن علیہ السلام سر انور سے لے کر ناف تک مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر، اور ناف سے لے کر پاؤں تک آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر اور آگے دیکھیں، یہاں پر ایک اور بات عرض کروں کہ یہ دونوں حسین علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ دونوں کھڑے ہوں تو تصویر مصطفیٰ بنتی ہے، یہ دونوں کھڑے ہوں تو تصویر مصطفیٰ بنتی ہے، لیکن خالق کائنات نے آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ شہزادہ عطا کیا، وہ شہزادہ عطا کیا۔ اور میرا اپنا ایک وجدان ہے کہ وجہ کیا تھی، چونکہ یہ تو حقیقت ہر ایک پر عیاں ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام، حسن علیہ السلام اپنے نواسوں سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنی کرتے تھے، کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ صرف حدیث صحیحہ جو ہیں وہ سامنے رکھ لیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہما، یہ دونوں حسن اور حسین، ایک جگہ پر فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا یہ حسن اور حسین دونوں جنتی لوگوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بڑھیا آئی اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ، صحابیہ عرض کی تھی سونیا میں جنت میں جاؤں گی؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آیا نہیں، صحابیہ ہے، کلمہ پڑھا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازی ہے، سارے معاملات ٹھیک ہیں۔ عرض کی تھی سونیا میں جنت میں جاؤں گی؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا نہیں، پریشان ہوگی۔ جب اس بی بی کی پریشانی دیکھی نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، انہیں عرض کی تھی سونیا تو میں کیوں نہیں جانا جنت، کون سا ایسی بات ہے مجھے روکنے والی؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آیا اس لیے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں چلا، کوئی بوڑھا نہیں جنت میں جائے گا، وہ مزید پریشان ہوگی، مزید پریشان ہوگی۔ جب چپ ہوئی نا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا، بی بی جنت میں جو بھی بندہ، یعنی اس حدیث مقدسہ کا مفہوم میں عرض کرنا کہ جو بھی بندہ فوت ہوتا ہے، ہاں وہ 100 سال کا ہو، 150 سال کا ہو، جب وہ دنیا سے جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، جنت میں پہنچتا جوان ہو جاتا ہے۔ جنت میں سارے جوان ہوں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ فوت ہوا ہے نا، کسی کا بچہ فوت ہو گیا بچپن میں، وہ بھی جب جنت میں پہنچ، بچہ ویسے ہی مسلمان کا بچہ جنتی ہے، جب وہ جنت میں جائے گا وہ جوان ہو جائے گا۔ جنت میں نہ کوئی بچہ ہے نہ کوئی بوڑھا ہے۔ جب اتنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو وہ مائی بڑھیا ہنس پڑی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوش طبعی فرمائی بی بی سے۔ تو اب یہ بات سامنے رکھیں کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہونا، کوئی بچہ نہیں ہونا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اس حدیث مقدسہ کی روح سے اور وہ جو عرض کیا نا بیان کی ہے، ان دونوں کو سامنے رکھیں تو حسن و حسین سارے جنتیوں کے امام ہیں، سارے جنتیوں کے سردار ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں سے محبت فرمایا۔ یہ جو حسن و حسین ہے نا، ہمارا ریحان عطیہ فی الدنیا، یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ ادھر فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس حدیث مقدسہ اس مقام پر فرمایا کہ یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ واشمہما، اور میں ان کو سونگھتا ہوں، میں ان کو سونگھتا ہوں۔ اور جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگھتے یا ان کی اماں جان صلوات اللہ وسلام علیہا کے سر انور کو سونگھتے، کسی نے عرض کیا سونیا کے اولاد کے سر کو بوسہ دیا جاتا ہے، ماتھے پہ پیار کیا جاتا ہے، چہرہ پہ جو ہے رخسار چومے جاتے ہیں، سونیا کبھی کسی نے
باپ یا ماں نے اپنے بچے کے سر کو سونگا نہیں ہے. فرمایا تو نے ٹھیک کہا، لیکن جب میں اپنی بیٹی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سر انور کو سونگتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. تو عرض کر رہا تھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو محبت تھی نا آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ اتنی زیادہ تھی کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا ہوگی، کیا کیفیت ہوگی اس وقت کہ وہ ہر ایک کو اپنے ننیال سے یہ رشتہ ہی بڑا محبت والا ہے، لیکن آقا حسین علیہ الصلوۃ والحسن حسین اور بالخصوص آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام یعنی افسردگی، جدائی مصطفیٰ، لیکن خالق کے کائنات نے آقا حسین، یہ میرا اپنا ذوق ہے، آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری جدائی کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شہزادہ عطا کیا جس کا نام تھا علی اکبر. آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سارے بیٹوں کا نام علی رکھا، سارے بیٹوں، بڑا علی اکبر، درمیانہ وہ سید العابدین، زین العابدین، امام الساجدین، سید الواصلین، امام زین العابدین علی اوس علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کا جو ہے نا یوم شہادت 25 محرم گزرا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کروں گا. وہ علی اوس کہلائے، زین العابدین آپ کا لقب تھا، اور چھوٹے حضرت علی اصغر جو میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے. آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں کے نام اپنے بابا جان کے نام پر رکھے. تو خالق کے کائنات نے وہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بالکل شبیہ مصطفیٰ، بعین ہی ہر لحاظ سے، حد و خال، چہرہ، زلفیں، اور یہاں تک کہ گفتار بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی، رفتار بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی. اور جب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے ٹبے پہ اذان دی نا، کربلا کے ٹبے پر اذان دی علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو فرشتے بھی دم بخود ہو گئے. خالق کائنات نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا آؤ دیکھو ذرا یہ میدان کرب و بلا. ایک طرف وہ ہیں جو تم نے کہا تھا، فرشتوں نے کہا جب اللہ پاک نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا پر اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں نائب، تو تم نے کہا تھا سونیا اس کو بھیجنا چاہتا ہے جو زمین پر فساد پھیلائے گا. اللہ پاک نے فرمایا ہاں انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیا جانتا ہوں. اور جو تم نے کہا تھا وہ بھی ٹھیک ہے کہ مد مقابل تو وہ ہیں جو تم نے کہا تھا فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن ان کے مقابل تو ذرا دیکھو، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، ان کے مقابل تو دیکھو. اللہ پاک وہ آیا کریمہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ کی تفسیر تو ذرا دیکھو، تفسیر دیکھو کہ سامنے کم و بیش مختلف رائے 40,000 کا لشکر، اس سے بھی زیادہ کم و بیش مختلف روایات ہیں، اور جو مد مقابل تھے کلمہ پڑھنے والے، ان میں حافظ بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، نمازی تھے پکے، ماتھے پہ چٹاک بنے ہوئے تھے، پکے نمازی تھے. لیکن وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا کہ سامنے تو مسلمان ہی تھے اور نمازوں کی بڑی پابندی تھی، قرآن بھی پڑھتے تھے اور بڑا پیارا پڑھتے تھے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یاسین کند ورد زباں امام مبیرہ بکشند تے، یاسین کنند ورد زباں امام مبیرہ بکشند تے، کہ وہ بدبخت یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، وہ یزیدی یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، لیکن تلواریں یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، لیکن تلواریں نیام سے نکالی ہوئی تھی امام مبی کو شہید کرنے کے لیے، امام مبی کو شہید کرنے کے لیے. تو علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جب ٹبے پر کھڑے ہو کر نا، کربلا کے ٹبے اونچائی پہ کھڑے ہو کر جب اذان دی نا، علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر
جب اتنا کہا نا علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہر طرف سناٹا چھا گیا، زمین و آسمان پر، بحر و بے کراں پر سناٹا چھا گیا۔ فرشتے بھی دم بخود ہو گئے کہ سونیا تو ٹھیک آتا سے، تیری بتائی ہوئی تیری حکمتوں سے واقف کوئی نہیں، ہر کوئی واقف نہیں ہے، لیکن سونیا یا الہی یہ آج عجیب ہی معاملہ ہے کہ ایک طرف یہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں اور تلواریں کن کے خلاف اٹھائی ہوئی ہیں؟ جس کے نانے کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ خالق کائنات نے پورا شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ انشاءاللہ تعالی بقیہ مضمون آئندہ، یہ اتنا چھوٹا مضمون ہے، ساری عمر لگے رہنا کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ صرف واقعہ نہیں ہے، اس میں حقائق ہیں، اور اس کا صرف یہی نہیں ہے کہ بیان کر دیا جائے کربلا کا واقعہ، اس سے جو نتائج اخذ ہوتے ہیں نا ان کو جاننا ضروری ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹ جانا جو ہے نا، اصل آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سبق یہ دیا کہ سر تن سے جدا ہو جائے سب کچھ، ہر ایک، یہ مثال کائنات میں ازل سے لے کر اب تک ایسی مل ہی نہیں سکتی جو کربلا میں آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمائی نا۔ اللہ پاک علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔